اب وہیں بیٹھ جائیں، مزید آگے جگہ کوئی نہیں ہوئے، وہیں بیٹھ جاؤ بھائی، وہیں تشریف رکھیں، جو لوگ دروازے میں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، آگے جگہ نہیں، آگے لوگوں کو پریشان نہ کریں، پریشان نہ کریں، وہیں بیٹھ جائیں، بٹھا دیں سب دوستوں۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بیٹھ جاؤ میرے دوستو، برآمدے میں شور ہے بھائی۔ ادریس بھائی، ایک سمپل سی بات ہے، دونوں دوڑ کو بند کر دیے جائے۔ نہیں بند نہیں کرو، بند نہیں کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت مستورات کا، مردوں کا کافی مجمع ہے، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے بھی ہے، آخرت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً ایک زمانہ میرے بندو تم پر ایسا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا، باقی تو سب بنایا گیا ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں۔ بنانے والے نے اس کے اندر چند بنیادی خامیاں رکھی۔ ایک تو موت ہی ہے کہ یہاں رہنا نہیں، چلے جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے، مرد ہو یا عورت، کان الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز بہت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ غصے والا بہت ہے، لڑائی جھگڑے بڑے کرتا ہے۔ بنانے والا ہی بتا رہا ہے نا، تو لہٰذا وہ تو بے خطا ہوگا۔ میری بات تو تولا جا سکتا ہے، غلط ہے صحیح ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو تولا نہیں جاتا، حق۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ناشکرا بھی بہت، تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو پچھلے سارے احسان بھول جاتے۔ اور دنیا موٹر وے نہیں ہے، یہ ہے ٹوٹی ہوئی سڑک، اور اس میں بھی آگے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح ہی طے ہوتی ہے۔ وہ ایک آگے زندگی آ رہی جس میں اللہ ہر رکاوٹ ہٹا کر ہر آنے والے لمحہ، سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، دن نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، ہر سیکنڈ کے اندر
جو پچھلا سیکنڈ گزرا ہے اگلے سیکنڈ میں اس سے کروڑوں گنا زیادہ لذت اور خوشی ڈال دے گا. پھر اس اگلے سیکنڈ آئے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا، چونکہ نہ اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے نہ اس کی عطا اور خزانوں کی اور دینے کی کوئی حد ہے. وہ اپنے دینے میں، وہ اپنی جب ذات میں لامحدود ہے تو دینے میں بھی لامحدود ہے. تو ہر آنے والے لمحہ سیکنڈ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے لذت کو زیادہ کر دے گا. اور ابھی حدیث یاد آئی کہ ایک جنتی ایک جگہ بیٹھا ہوگا یوں ایسے، سامنے کوئی چیز، اس کے کوئی منظر ہوگا، اس کی وضاحت نہیں کہ دیکھ رہا ہو، جو کچھ اللہ نے اسے دیکھ رہا ہوگا. وہ جہاں بیٹھا ہوگا صرف وہیں دیکھنے میں وہ ایسا گم ہو جائے گا کہ اس کو وہاں ہزاروں سال گزر جائیں گے، اسے ہوش نہیں ہوگا کہاں بیٹھا. 70 کا لفظ آتا ہے 70 سال، 70 سال گزر جائیں گے. اور عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، مطلب بہت زیادہ. جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں 100 دفعہ تو سمجھایا، تو اس کا مطلب 100 نہیں ہوتا، بہت دفعہ ہوتا. تو عربی میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا، یعنی بہت زیادہ. 70 سال کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ وہ بیٹھا ہوگا، وہ مزے لے رہا ہے، نہ بیوی، نہ کھانا، نہ دوست، نہ یار، نہ پینا، بس صرف دیکھنے کا مزہ لیے جا رہا ہے کہ ہر لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھ رہا ہے. پھر دیکھنے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار دیکھ لیں تو دوبارہ دیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے حسن میں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے، اس سے آگے اس کا حسن بڑھ نہیں رہا. کچھ میک اپ سے بڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت تک ہوتا ہے، پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دنیا کی کتنی ہی خوبصورت شکل ہو، کچھ عرصے بعد اس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں آگے بڑھنا کوئی نہیں ہے. اب جنت میں کیا ہوگا کہ ادھر ہمارے اندر وہ بڑھا رہا ہوگا لذت کو ہر لمحے میں کئی گنا کر کے، اور ادھر جو چیز دیکھی جا رہی، کوئی درخت دیکھ رہا ہے، کوئی پتا دیکھ رہا ہے، کوئی پرندہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہر دیکھ رہا ہے، کوئی بادل دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہر لمحے میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورتی بڑھاتا ہوگا. بلکہ ایک اور حدیث یاد آئی کہ خامد اپنی بیوی کو یوں دیکھے گا، پھر ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھے گا، ایک سیکنڈ میں ہو نا، یوں نظر پھرا کر پھر یوں دیکھا، تو اس کی بیوی اس کی نظر میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہو. اور بیوی نے یوں دیکھا اور یوں اپنے خامد کو دیکھا، بس اتنا، نظر یوں گئی، ایک سیکنڈ سے بھی کم ہے. تو خامد بیوی کی نظر میں کئی 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہو. تو اب اگر وہ صرف ایک دوسرے کو بھی دیکھتے رہیں تو لاکھوں برس بیٹھے رہیں، دیکھنے کی لذت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ چیز بڑھ رہی ہے. اور یہاں چیز جو تھی ہے وہ ایک جگہ پہ آ کر ٹک جاتی، پھر اس کے بعد وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی، زوال کی جگہ، مٹ جانے کی جگہ. تو ایک ایک منظر ایسا ہوگا کہ آدمی اس میں گم ہو جائے گا. وہ اللہ نے وہ ٹھکانہ بنایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا بندہ ایک ہی جگہ میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور بھی نظارہ کراؤ بھائی. تو اللہ کی طرف سے آئے گا، ویسے کوئی اور چیز بھی دکھاؤ تو ایک میں ہی گم ہو گیا. تو اس کے وہ یوں بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ یوں آ کے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کے 100 جوڑوں میں اس کا پورا جسم ایسے سورج کی طرح چمک رہا، تو وہ اس کے لیے نئی ہوگی. تو وہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کر اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری کوئی رغبت ہے، میرا کوئی شوق ہے یا نہیں؟ کہے گا کیوں نہیں، تم ہو کون ہو؟ تو وہ کہے گی
انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا تھا تمہیں دنیا میں کہ جب تو آ جائے گا اور ایک دفعہ میں تمہیں دے دوں گا جو دینا ہے، وہ پھر میرا اینڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر میں دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا۔ تو میں ان میں سے ہوں جن کو اللہ نے تمہیں اور مزید دیا ہے، ان میں سے ہوں۔ کیونکہ جنت میں جتنا بھی کچھ مل جائے، زندگی چونکہ ختم ہی نہیں ہونی، تو لہذا ضروری ہے کہ اس میں انسان کی راحت کو ہر لمحے بڑھایا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ نہ اس کے دینے میں کمی ہے، نہ ان کے مانگنے والے، بل مانگنے والے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندیوں سے کہے گا آج مجھ سے مانگو کیا مانگتے، کہیں گے اللہ مانگنے کی چیز ہی کوئی نہیں، ہر شے سے تو نے دے دیا، اب کیا مانگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، میں چاہتا ہوں میں تمہیں آج اپنی شان کا عطا کروں، تمہارے عملوں کا نہیں، اپنی شان کا۔ تو کہیں گے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت میں بٹھایا، ورنہ لتر نہ ہوں تو جان دوزخ دے پاس، تو راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہ جنت کے جوتے کھاتے، مانگو۔ تو پھر سارے مانگنا شروع کریں گے یہاں تک کہ ان کے سب سوال ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میں نے تمہیں کہا میری شان کا مانگو، تو ابھی تو انہیں بہت تھوڑا مانگا، اور مانگو۔ پھر وہ اللہ سے مانگیں گے، مانگتے 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 پھر اینڈ ہو جائے گا، کہیں گے یا اللہ بس۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے نہیں نہیں، میری شان کا نہیں، شروع میری شان کا مانگو۔ پھر وہ تیسری دفعہ بھائی تم نے کیا مانگا، تم نے کیا مانگا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر زور لگا کے، اور دنیا میں ہمارا جو برین ہے یہ 5-6% کام کرتا ہے، باقی فالتو پڑا ہوا ہے، اور جنت میں اللہ سارا کھول دے گا، سارا کھول دے گا۔ تیسری دفعہ مانگ 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 اینڈ ہو جائے گا، کہیں گے اللہ بس، کہیں گے نہیں مانگو، کہ نہیں اللہ بس، کہیں گے مانگو کا ہماری سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو ابھی تو تم نے اپنی شان کے مطابق نہیں مانگا، تو میری شان کہاں ہے؟ تم تو ابھی اپنی شان کے مطابق میں نہیں مانگ سکے، لیکن چلو جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ تو دنیا تو ایسی ہی چلتی ہے، اس میں اندھیرا بھی آتا ہے، اجالا بھی آتا ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پیپر ہیں، سارے پیپر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک عیب بتایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، نا شکرہ پڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بہت، جوڑنے کا بڑا شوق ہے، جمع کرنے کا بڑا شوق۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کمزور بہت۔ تو اور بھی کافی ساری ہیں، لیکن یہ چند ایک میں نے صرف نمونے کے لیے آپ کو عرض ان الانسان خلق ہلوعا، ہلو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، حلو، جزوع، منوع، کفور، کنود، قطور اور عجور، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائیں کہ تمہارے اندر یہ فالٹ ہے۔ یہ بتا کر اللہ نا ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ تیرے اندر بنیادی کمیاں ہیں، تو دیکھ اپنی مرضی پہ نہ چلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، اپنی عقل پہ نہ چلنا ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا بنیادی فالٹ ہے کہ تم جلد باز ہو، تم غصے والے ہو، اور تم بخیل ہو، اور تم نا شکر ہو، اور تم ظالم ہو، ظلومن جہولا، تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، تم بے صبر ہو، تم ناشکر ہو۔ تو جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو آپ پریشان ہو کر نہیں پھر اب مجھے علاج بتا میں کیا کروں، ایک دم آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ میرا علاج کریں۔
مجھے کوئی طریقہ بتا میں کیسے لوں. وہ کہتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ اس ٹائم کی دوا، یہ اس وقت کی دوا. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں بتا کے عورتوں میں مردوں میں یہ چیزیں برابر ہیں. پھر کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ جو میں کہوں وہ کر دو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، جس کا کہوں اسے کر دو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. پھر میری طرف سے بشارت ہے کہ اگر تم نے میرے اور میرے رسول کو راضی کر لیا اور ان کے طریقوں پر زندگی گزار لی تو بس تم اس جہان دونوں میں کامیاب. تو ایک بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اور کیا کیا سمجھانا چاہتے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد سے ہٹا رہا ہے. اپنے علم پر نہ چلو، جو اللہ کی طرف سے علم آئے اس پر چلو. نظر کچھ اور دیکھتی ہے، آسمان والا کچھ اور کہتا ہے. میں نے 100 روپیہ سود پہ دیا، وہ مجھے 110 ہو کے واپس ملا، تو 100 پاؤنڈ پہ 10 پاؤنڈ مجھے اضافہ ملا، تو میرے پیسے 110 ہو گئے. ایک آدمی نے 100 میں سے 10 اللہ کے نام پہ دے دیا، اس کے 90 رہ گئے. دونوں اماؤنٹ سامنے رکھو، یہ 90 پاؤنڈ ہے، یہ 110 پاؤنڈ ہے. اب میری نظر کہہ رہی یہ زیادہ وہ تھوڑا ہے، اور اللہ کی خبر کہہ رہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. میں سود کو مٹاتا ہوں، گھٹاتا ہوں، اور صدقے کو بڑھاتا ہوں. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی خبر ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا پیسہ کبھی نہیں کم ہو سکتا. ثلاث اقسم علیہن، میں ان پہ قسم اٹھاتا ہوں، یعنی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے نظر آیا ہے 110 زیادہ ہے، 90 تھوڑا ہے. میرے اللہ نے خبر دی ہے 90 زیادہ ہے، 110 تھوڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ جو تیرا رب کہے اس پہ چل، جو اللہ کا علم ہے اس پہ چل، اپنے علم پہ نہ چل، جو اللہ کہے اس پہ چل. اور چونکہ پھر اللہ ڈائریکٹ تو آتا نہیں تو بیچ میں نبی کو لاتا ہے. وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنتے ہیں وہ انبیاء ہیں. اور ہماری یہ لاٹری نکلی کہ ہمیں جو نبی ملے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جو سارے نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں عطا فرمائے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف ہے، رحیم ہے. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرے جو محبوب نبی ہیں یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں. 2 نام عطا فرمائے، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی. لعمرک، اے میرے محبوب تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر کی قسم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. جس شہر میں آپ ہوں میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں؟ میں اس کی قسم اٹھاؤں گا کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. آپ کی برکت سے وہ شہر بھی برکت والا ہے، تو میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں موجود ہیں. کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، آپ کی رسالت پہ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. تو اللہ نے ہماری لاٹری نہیں کھا لی، اللہ نے ہمیں اپنا نبی، اپنا حبیب دے دی. جیسے مہربان شفیق تھے، ایک دفعہ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی، سب سے زیادہ محبت جن سے تھی، اور جن کے سینے پہ سر رکھے ہوئے جان دی، اور جن کے حجرے میں
آپ کا ابدی قیامت تک کا آرام ہوا. عائشہ یا رسول میری دعا تو کریں. تو ہم نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اور جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے وہ سارے معاف فرما. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے نا زمین پہ لیٹ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی. کہا کیوں نا اتنی بڑی دعا آپ نے مجھے دی. کہا لدعوتی لامتی کل یوم. عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تمہارے تو کہنے پر تمہیں دی, اپنی امت کے لیے میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں. اور امت آنے والی قیامت تک کی نسل اس کے لیے میں دعا روزانہ مانگتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی کہ یہ دعا کا تمہیں حق حاصل ہے, مانگو. ہر نبی نے وہ دعا کا حق استعمال کر لیا. ختم. اللہ نے مجھے بھی وہ دیا کہ میرے نبی مانگ. میں نے کہا نہیں یہاں نہیں مانگوں. آخرت میں جب تو جمع کرے گا نا میری امت کو تو میں وہاں ان کی سفارش کے لیے یہ دعا کروں گا. تو میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ رکھا ہے, میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں. جب جہنم کو لایا جائے گا تو ایک چیخ مارے گی, تصفر زفرا, ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں اور ہر ایک کی زبان پہ ہوگا نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. اس سارے مجمع میں ایک آواز ہوگی یا رب امتی 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 امتی. اور یہ آواز ایسی گونجے گی کہ سب متوجہ ہوں گے کہ یہ کون ہے کہ جو نفسی نفسی چھوڑ کے امتی امتی کہہ رہا ہے. جب دیکھیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہوزاری یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. اور یہ رونا دھونا اپنے صحابہ کے لیے نہیں تھا, اس لیے کہ ان کا جنتی ہونا تو منظور ہو چکا تھا. کلن وعد اللہ الحسنى, کہ اللہ نے صحابہ کے دو طبقے بنائے کہ میرے محبوب لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا وقاتلوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى. جو صلح حدیبیہ سے پہلے, جو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ اور جو بعد میں ایمان لائے وہ برابر نہیں ہیں, برابر نہیں. وہ بڑے درجے کے, یہ چھوٹے درجے کے ہیں. لیکن یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میرا وعدہ ہے میں سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. سب جنت, صحابہ سارے جنت, ان کے سارے قصور اللہ نے معاف کر دیا. تو اب آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اب آپ کا رونا آنے والی نسلوں کے لیے. تو میری امت کا آگے کیا بنے گا جو آگے آ رہی, اس کے لیے آہوزاری تھے, رونا تھا. تو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنے نبی. ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی مل گئی. تو اوپر اللہ ہے, نیچے رسول ہے. تو یہ دونوں حضرات کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اپنی عقل پہ نہ چلو, اپنے فیصلے خود نہ کرو, اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اب اگلی چیز میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے مرد عورت اس پر متفق ہیں کہ جتنے زیادہ ہمارے پاس دولت ہوگی اتنے زیادہ ہم خوشحال ہوں گے. جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, پاؤنڈ زیادہ ہوں گے, ڈالر زیادہ ہوں گے, اور ہماری پراپرٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. یہ پوری دنیا کے انسان مرد عورتوں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے. سب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ زندگی تو تبھی اچھی ہوگی جب پیسہ ہوگا. پیسہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے؟ جب یہ بنیاد بنی کہ پیسے ہی سے زندگی بنتی ہے تو اب راستے اس کے مطابق چلنے شروع ہو گئے کہ بھئی مرد کے کمانے سے پورا نہیں ہوتا, عورت بھی کمائے, اس ساتھ بچے بھی کمائیں. اور مجھے
گلاسگو میں پتہ نہیں یہاں بھی ہوں گے کچھ ایسے کہ سال کے 365 دن کوئی چھٹی نہیں، کام ہی کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے. تو یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ اس سے تو گدھا بہتر ہے جو کشنے کے وقت تو جا کے رسے سے بند کے کھڑا ہو جاتا. اب پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ آئیں گے اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. اب چونکہ صرف مرد کی کمائی سے پورا نہیں ہو رہا تو عورت بھی کمائے، پھر اس سے پورا نہ تو بچے بھی کمائیں. پھر اس سے اگلا سٹیپ، اب حلال میں پورا نہیں اور چلو حرام بھی کماؤ، شراب بھی بیچنی پڑے بیچو، پیسہ زیادہ آئے گا، اور رشوت دینی پڑے لو، پیسہ زیادہ آئے گا، کھوٹ ملاوٹ جھوٹ پہ چلنا پڑے چلو چونکہ پیسہ زیادہ آئے گا. پھر اس کے لیے جھوٹ سچ نمبر 2 چیز بن جاتی ہے. پھر اس کے لیے حلال حرام یہ پیچھے چلا جاتا ہے. یہ پہلے ایک ذہن بنا، اس ذہن کے پیچھے وہ خطائیں ہیں، جلد باز ہے، ناشکرا ہے، علم تھوڑا ہے، غصے والا ہے، کمزور ہے، ظالم ہے، جاہل ہے. یہ ساری چیزوں چونکہ یہ بنیادی خطا تھی تو جب اپنی عقل سے فتویٰ مانگا تو اس نے کہا جتنا پیسہ ہوگا اتنے کام بنے. پھر شیطان نے فتویٰ دیا کہ حلال کمائی میں تو اتنا آتا نہیں، لہذا کوئی ادھر ادھر بھی جاؤ. میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، چیچا وطنی ہماری جماعت تھی، وہاں ایک بہت اللہ کے نیک محبوب بندے تھے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب آئے تو وہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ تعالیٰ حلال دے تو بہتا سارا دے. سب ایکشن کیا، اللہ تعالیٰ حلال دے تو بہتا سارا دے. تو انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی ملو، حلال تو تھوڑا ہی ملو. اور اللہ نے پہلے سے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی زیادتی میں تمہیں مزہ بڑا آئے گا، تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن یاد رکھنا یہ وہ ہلاکت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوا. اب اس پر سارے لگ گئے، باپ بھی، ماں بھی، بیوی بھی، بچے بھی، بھائی بھی، سب لگے ہوئے، سب لگے. اس کے مقابل میں اللہ ایک ذہن دیتا ہے، میں نے آیت چھوٹی سی پڑھی تھی. ایک ذہن اللہ ہمارا بناتا ہے کہ میرے بندو زندگی بنانے والا اللہ ہے. اچھا، زندگی کا بننا اور بگڑنا ایک بیچ میں اضافی بات کروں. اللہ کی قسم اس کا تعلق چیزوں سے نہیں، پیسے سے نہیں. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق آپس کے رویوں سے، بیہیویئر سے. آدمی بیوی کو سونے کا سیٹ نہیں، زیور کا سیٹ پہنا دے اور 2 بول کڑوے سنا دے تو کہے گی یہ کاش تو مجھے یہ ہیرے کا سیٹ نہ دیتا، یہ میٹھے 2 بول مجھے دے دیتا. اور بیوی خامن کی ساری خدمت کرنے کے بعد 2 بول کڑوے سنا دے تو کہے گا تو میرے کام نہ کرتی، یہ 2 بول نہ بولتی. زندگی میں جو خوشی آتی ہے، خوشی جس کو کہتے ہیں بڑا خوشحال ہے. خوشحال گھر کو، بڑے گھر کو خوشحال نہیں کہتے، سونے چاندی کے زیورات کو اور بڑی گاڑیوں کو خوشحالی. یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے خوشی، اندر کی کیفیت کا نام ہے پریشانی، دکھ، غم. یہ اندر کی کیفیت ہے. اور ان کیفیات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، ان کیفیات کا تعلق آپس کے بیہیویئر سے. اولاد ماں باپ کو تھوڑا سا تیز بول دے تو ماں باپ کے سارے سکھ ختم ہو جاتے.
ایک دفعہ ہم حجاز میں تھے تو میری بیوی نے اپنے درمیانے بیٹے کو فون کیا تو وہ کہیں سویا ہوا تھا، تو اس نے ڈھیلا ڈھالا جواب دیا، نیند میں آدمی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں کمرے میں آیا تو وہ میری بیگم بیٹھی رو رہی، کیوں؟ حج پر تھے۔ میں کیا ہوا؟ تو میں نے عاصم کو فون کیا، اس نے اتنا سرد جواب دیا ہے کہ میں رو پڑی، میں اس کے لیے ساری ساری راتیں جاگ کے کاٹی، تو یہ میرے لیے تھوڑی سی نیند نہیں قربان کر سکا۔ حالانکہ اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، سویا آدمی کیسے ویلکم کر سکتا؟ رویے زندگی، میرے بھائیو، زندگی میں خوشیوں کے آنے کا تعلق اللہ کی قسم کپڑا زیور پیسے سے نہیں، بڑے گھر گاڑی سے نہیں، جو خوشیاں آتی ہیں وہ آپس کے اچھے رویوں سے آتی۔ اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی میں خوشی کو بھول جاؤ، اگر وہ صحیح ہیں تو بھوک میں بھی مزہ اللہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بنیاد سمجھائی ہے، ایک بنیاد شیطان نے سمجھائی کہ پیسہ بناؤ، پیسے سے خوشی حاصل کرو، پیسے سے تم خوشحال ہو جاؤ، اور اللہ نے اس کا دوسرا ذہن دیا کہ نہیں، یہ اس سے نہیں ہوگا، خوشی اور غمی اللہ دل میں ڈالتا، وہ کیفیت ہے۔ سعید بن جبیر جب ذبح کیے گئے تو خون نکلا بہت زیادہ، تو حجاج نے تو 1.25 لاکھ آدمی قتل کروائے تھے، تو وہ کہنے لگا میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا خون نکلا، اس کا خون اتنا کیوں نکلا؟ تو وہ طبیب نے کہا کہ یہ آدمی آخری وقت تک، گردن پہ چھری پھرنے کے وقت تک بھی اندر سے مطمئن تھا، اس کا خون خشکی نہیں ہوا، لہذا پورا باہر نکلا۔ جو پہلے تو نے قتل کی وہ تلوار دیکھ کے ان کے اندر کی روح فنا ہو جاتی تھی، آدھا خون تو ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایک ذہن اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ حلال پہ آ جاؤ، اطاعت پہ آ جاؤ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اپنی زندگی کو اگر خوشحال رکھنا ہے، اس جہان میں فلاح پانی ہے، تو اللہ نے ایک ترتیب زندگی بتائی ہے کہ اس کو فالو کرو، پھر رزق تو اوپر سے آتا ہے۔ محنت تو ایک سبب ہے، دینے والا اللہ ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کبھی درمیانہ دیتا ہے، کبھی بہت زیادہ دیتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں دیتا۔ جن کو کچھ بھی نہیں دیتا اور ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، ان کا کیس بڑا عجیب ہوگا آخرت۔ وہ ان کے بعد فرشتے جائیں گے حساب دو، وہ کہیں گے ان سے حساب لے جن کو دیا تھا، ہم سے کیا لیتا؟ وہ بڑے آگے کہیں گے ان سے لے جن کو دیا تھا، ہم سے کیا لیتا؟ تو فرشتے بھی بڑے پریشان ہو جائیں، کہیں گے یا اللہ کہ تیرے بندے بڑے سر پھرے ملے نا، کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے ان سے حساب لے جن کو دیا تھا، ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بلاؤ میرے پاس، تو ان کو وہ ترازو کے پاس بلائے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟